لیکن حسین مجھے ایک بات بتائیں نا، ہم تو ریاکشن سے کچھ گیج کر سکتے ہیں نا. اگر کتنے ہارڈ لائنر ہیں ٹرکش پریزیڈنٹ اردوان صاحب، وہ اگر نکل کے کہتے ہیں کہ بڑی فروٹفل میٹنگ تھی، وہ اگر نکل کے کہتے ہیں کہ I was happy with دیکھیے آج تک آپ مجھ سے مطلب کیونکہ آپ تو صحافی ہی رہے ہیں، میں نے تو صحافت بہت عرصہ پہلے چھوڑ دی. آپ صحافی ہونے کے ناطے ذرا کبھی زحمت کریں نا، دیکھیں مجھے کوئی ایسی میٹنگ بتائیں جو امریکی صدر کے ساتھ دنیا کے کسی بھی سربراہ حکومت کی ہوئی ہو جس کے بعد اس نے کہا کہ میٹنگ فروٹفل نہیں رہی. تو اگر آپ صرف اس پہ جانا چاہتے ہیں کہ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ فروٹفل میٹنگ ہوئی ہے تو پھر تو ہر میٹنگ فروٹفل ہوتی ہے. یہ جو غزہ کا معاملہ ہے اس کے اوپر بات اس وقت تک آگے نہیں بڑھے گی جب تک اسرائیل کے حوالے سے امریکی موقف میں کوئی نہ کوئی تبدیلی نہ آئے اور اس کا کوئی بالکل واضح اشارہ نہ دیا جائے. لیکن آپ خود ڈپلومیٹ بھی رہے ہیں نا، آپ کو بھی پتا ہے ایک پروسیس ہوتا ہے. میں اس لیے سمجھنے کی آپ سے کوشش کر رہا ہوں کہ پہلے ٹرمپ ملتے ہیں کی مسلم کنٹریز کے سربراہان سے، پھر خبر میں بھی یہ لکھا گیا اور کسی نے ڈینائل نہیں کیا کہ اس کے اندر انہوں نے جو بھی آفرز ڈسکس کی ہیں وہ بلیئر پلان میں سے کی ہیں. اس بلیئر پلان نے جو ہمارے سامنے آیا ہوا ہے، جو چھپا ہوا ہے، اس میں بڑی چیزیں اکوموڈیٹ ہوئی ہیں جو مسلمانوں کے اس میں خطرات ہیں سب کچھ. حالانکہ ٹونی بلیئر تو خود بھی آپ کو پتا ہے 2 نمبر کام اس نے ایز پرائم منسٹر کیا تھا عراق کے اندر. ہیونگ سیڈ دیٹ، لیکن اگر وہ ڈسکشن کرتے ہیں اور اس کے بعد منڈے کو میٹنگ رکھتے ہیں نیتن یاہو کی، تو کوئی پروسیس چل رہا ہے نا. ورنہ ہمارے لیڈران آ کے کوئی تو کوئی بات کرتا یا نو کامنٹ کرتا، اتنا اسٹرانگ جملہ کہہ دینا اٹ واز اے ویری فروٹفل میٹنگ اینڈ وی آر ویری ہیپی اباؤٹ تھنگس ہیپننگ دیر. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ سائڈ اسٹیپ بھی تو ہو سکتے تھے سوال. وہ آپ نے پاکستانی سٹائل انٹرویو کیا نا، اس انٹرویو کی جب آپ ٹائمنگ چیک کریں گے تو آپ زیادہ بولیں، جس سے آپ انٹرویو کر رہے ہیں اس کو آپ نے بہت کم وقت دیا. میرا یہ خیال ہے کہ جو بھی پروسیس، یہ کئی پروسیسز بیک وقت شروع کرتے ہیں صدر ٹرمپ، لیکن کوئی پروسیس اس وقت تک اپنے حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ اس بنیادی بات کو تسلیم نہیں کرتے جس کی وجہ سے پرابلم ہے. یوکرین اور روس کے معاملے میں ان سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے کبھی یہ بات تسلیم ہی نہیں کی کہ روس نے جارحیت کی ہے. ان کا خیال تھا کہ ان کی بات چیت کے نتیجے میں، یوکرین پہ دباؤ ڈالنے کے نتیجے میں جنگ بندی ہو جائے گی. یہاں پہ بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ بندی کا اعلان ہو جائے تو ان کے لیے وہی کافی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ، دیکھیے اوسلو پروسیس سے زیادہ تفصیلی پروسیس کوئی نہیں ہوا اور اس کے بعد بھی معاملات آگے نہیں بڑھ سکے چند سال کے. جب تک اسرائیل کی قیادت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو یہ سمجھتے ہی نہیں کہ فلسطینیوں کو 2 قومی حل، فلسطینیوں کے ساتھ 2 ریاستی حل اسرائیل کے مفاد میں ہیں، تب تک بات آگے نہیں بڑھ سکے گی. اوسلو ایکارڈ کے اوپر دستخط کرنے والے اسرائیلی وزیر اعظم کو خود ایک اسرائیلی نے قتل کیا تھا. تو یہ جو وزیر اعظم نتن یاہو ہیں، ان کی جو پارٹی ہے، ان کے جو حلیف ہیں، ان سب کا جو نظریہ ہے، جو موقف ہے، اس میں فلسطینیوں کے لیے کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور جب ایک سائڈ بات ہی یہاں سے شروع کرے کہ یہ بات ہو ہی نہیں سکتی تو پھر بات چیت کا آگے بڑھنا آسان نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے. اور پروسیس کا جہاں تک تعلق ہے تو صدر ٹرمپ ایک ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ہونے کے علاوہ ایک شو مین بھی ہیں، تو وہ اچھا خاصا پروسیس کی شو مین شپ کر سکتے ہیں، لیکن مجھے اس وقت پروسیس آگے بڑھتا نظر نہیں آتا. لیکن حسین یہ بتائیے، پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہوئی ہے، لائک ایون فرانس، آسٹریلیا، لگزمبرگ، یو نیم اٹ، ہر کوئی ایک سائڈ پہ کھڑا ہوا ہے، اسرائیل اور امریکہ ایک طرف کھڑا ہوا ہے. اگر ٹرمپ کا کوئی نظریہ بدلنا بھی ہے، چاہے مجبوراً بدلے کچھ لے، اگر کوئی دوسرا آلٹرنیٹو ڈیولپ ہوگا تو وہ کوئی بدلے گا نا. تو پھر کیسے سچویشن، تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا یہ لاک ڈاؤن ہے جو بالکل ایسے ہی رہے گا. اس لاک ڈاؤن میں آپ جس فریق کا ذکر ہی نہیں کر رہے، آپ نے ٹائمز آف اسرائیل کو کوٹ کیا، آپ نے یہ نہیں سوچا کہ ٹائمز آف اسرائیل امریکی جو اسرائیلی سیاست ہے اس میں اسپیکٹرم پہ کہاں کھڑا ہے. ٹائمز آف اسرائیل جو ہے وہ نتن یاہو کے مخالفین کا اخبار ہے. اس میں یہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ اس لیے آ رہی ہیں کہ تاکہ نتن یاہو صاحب کو امبیرس کیا جائے کہ ایسے پروپوزلز موجود ہیں اور اس کے باوجود بات آگے نہیں بڑھ رہی. جو اس میں مشکل ہے وہ نتن یاہو صاحب کا موقف ہے. مشکل اس میں یہ نہیں ہے کہ دوسروں میں فلیکسیبلٹی نہیں ہے، سب نے بہت زیادہ فلیکسیبلٹی مختلف مواقف کے حوالے سے دکھائی ہے، لیکن نتن یاہو اور ان کی
کوalition کے دو وزیر سموٹرچ اور بن گویر، ان کا موقف بہت ہی متشدد ہے. ان دو کو نتنیاہو نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ جس دن انہوں نے ان کو نظر انداز کیا ان کی حکومت ختم ہو جائے گی، ان کے پاس اکثریت نہیں رہے گی پارلیمنٹ میں. اس لیے یہ پرابلم قائم رہے گا، کیونکہ نتنیاہو کا نظریاتی موقف اس سے بہت مختلف ہے. اب ایک صورت ہو سکتی تھی کہ صدر ٹرمپ نتنیاہو پر اس قسم کا دباؤ ڈالیں جیسا انہوں نے زیلنسکی پر ڈالنے کی کوشش کی تھی. اس کا کوئی امکان ہمیں نظر نہیں آ رہا یہاں بیٹھے ہوئے. ممکن ہے کہ منڈے کی ملاقات میں اس کا کوئی مظہر سامنے آئے، اگر آیا تو پھر آپ اور میں دوبارہ گفتگو کریں. ہاں، یہ میں آپ سے یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ پھر جس طرح کا آپ بھی جانتے ہیں ٹرمپ کو، ہم بھی جانتے ہیں وہ ومزیکل سا اپنی وہ ان چیزوں پہ ٹریڈیشنل ٹچ پوائنٹس اس کے نہیں ہیں، تو پھر تو کہیں پہ بھی آپ کو آپٹمزم، سینس آف آپٹمزم نہیں آتا. یہ بالکل ایک پرسنل ڈیسیژن ہوگا ٹرمپ کا. ابھی اسے اسٹیٹمنٹ دے دیا ٹرمپ نے کہ جی آئی ہیو آلویز بین ود اسرائیل، فار اسرائیل، اور بالکل یہ وہ. تو اور تو کوئی فیکٹر چینج نہیں ہوگا، جتنا چینج ہونا تھا وہ تو سامنے آ گیا. دنیا ایک طرف کھڑی بھی ہے، یہ پروپوزلز بھی چل رہے ہیں. تو دین آپ کیا سمجھتے ہیں اس میٹنگ میں واٹ کین ہیپن کہ جس میں نیتنیاہو کی میٹنگ کے بعد کوئی چینج آف ہارٹ ہو کسی کا؟ نیتنیاہو کا تو نہیں ہوگا، اس نے تو اپنی ہسٹری اور طریقے سے لکھ رہا ہے. سو ٹرمپ کا پھر کس چیز سے چینج ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، اب تک تو ٹرمپ کا اسرائیل کے حوالے سے کوئی چینج آف ہارٹ کبھی نظر نہیں آیا. ان کو کبھی کبھی یہ ضرور ہوتا ہے کہ عربوں کو بھی بہلانے کی ضرورت ہے، مسلمان ممالک کو بھی ساتھ میں لانے کی ضرورت ہے، تو وہ اس کے لیے قدم اٹھاتے ہیں. لیکن اسرائیل کے معاملے میں ان کی ایک کمٹمنٹ ہے، اور وہ بہت گہری کمٹمنٹ ہے. انہوں نے جب بھی نتنیاہو پر دباؤ ڈالا ہے تو ہلکا سا دباؤ ڈالا ہے، کبھی ایسا دباؤ نہیں ڈالا جس سے نتنیاہو نکل نہ سکیں. جیسے ایران کے معاملے میں انہوں نے بالآخر امریکی طیارے بھیجے اور پھر کہا یہ کہ ہمارے طیاروں کی وجہ سے اب کیونکہ نیوکلیر پروگرام ایران کا ختم ہو گیا، اس لیے اب اسرائیل کارروائی بند کر دے. تو وہاں بھی انہوں نے نتنیاہو کی فیس سیونگ بھی کی، نتنیاہو کا ساتھ بھی دیا اور مسئلے کو آگے بڑھایا دھکا دے کے. تو وہ بھی یہ کہہ کر ہی دیا کہ میں اسرائیل کے مفاد میں ایکٹ کر رہا ہوں. ایک چیز بتا دیں آخری، مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تک کوئی دے ہیو ناٹ واک دا ٹاک، جتنے مسلم لیڈرز ہیں، اگر یہ منیمم جس دن انہوں نے دوحہ کی کانفرنس کی وچ واز اے بگ امبیرسمنٹ ان دی اینڈ میں پھر ویسے ہی مدد مانگ رہے تھے، اگر فار سٹارٹرز لیٹس سے ایک سمبولک ٹوکن ہوتا ہے کہ آپ ابراہیم اکارڈ سے ودرا کر جائیں، کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ اٹس ٹو لیٹ فار دیٹ آلسو. دیکھیے، اسرائیل یہ تو نہیں چاہتا کہ وہ دنیا میں آئسولیٹ ہو جائے. 1979 تک اسرائیل کے کسی عرب مسلمان ملک سے تعلقات نہیں تھے. کیمپ ڈیوڈ کے بعد ان کے مصر سے تعلقات قائم ہوئے، اس کے بعد اردن سے تعلقات قائم ہوئے، اس کے بعد انہوں نے نارملائز کرنے کے لیے ابراہیم اکارڈز کیے جس میں مغرب مراکش شامل ہے، بحرین شامل ہے، متحدہ عرب امارات شامل ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے اور بہت سارے ممالک کے ساتھ مذاکرات چل رہے تھے. اگر وہ سارے ایک ایک کر کے ختم ہوتے گئے اور اس میں پھر بالآخر ابراہیم اکارڈز بھی معطل کرنے کی بات آ گئی عرب ممالک کی طرف سے، تو یہ اسرائیل کے لیے اچھا تو نہیں ہوگا. اور ان کی خواہش اور کوشش یہی ہے کہ ایسا نہ ہو. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ بات اس رخ پر لے کر جا رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ امکان ختم ہو. حسین صاحب، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا.